بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی جسم کے پوشیدہ حصوں کو بالوں سے پاک رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ جدید سائنس کے مطابق زیر ناف اور زیر بغل بال زیادہ دن رکھنے پر انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اسلام میں کتنے دن زیر ناف بال رکھنے کی اجازت ہے؟ زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو کہاں تک کاٹنا چاہیے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ اگر کوئی مرد یا عورت 40 دن سے زیادہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال یعنی زیر ناف یا بغل وغیرہ کے بال رکھے صاف نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ اسے کیا گناہ ہوگا؟ ناظرین گرامی، اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے تمام احکام انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ انہیں احکام میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے، بلکہ دین اسلام نے تو صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ توبہ آیت میں یوں فرمایا گیا ہے، اور اللہ طہارت شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1، ختنہ کروانا۔ نمبر 2، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا۔ نمبر 3، زیر بغل بالوں کی صفائی کرنا۔ نمبر 4، مونچھیں کاٹنا۔ اور نمبر 5، ناخن کاٹنا۔ یہ صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت میں شامل کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ 7 دنوں کے اندر ایک بار اپنے زیر ناف، بغلوں کے بالوں اور ناخنوں کی صفائی ضرور کرنی چاہیے۔ ایک ہفتے سے کچھ دن زیادہ اسلام میں بال رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن 40 دن سے زیادہ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو رکھنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام میں انسان کے زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کو 40 دن کے اندر صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے۔ آسٹریلیا کی تحقیق دان اور سائنسدان ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے، سائنسدان ڈاکٹر یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ زیر ناف بال اور بغلوں کو 40 دن کے اندر وہ ضرور صاف کرے۔ 40 دن کے بعد ان جگہوں پر خاص قسم کا بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ان جگہوں پر جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدان کیمرون ویب نے ڈیویلمین نیوز پیپر میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں تحقیق کیا گیا ہے کہ مغربی لوگوں کے زیر ناف اور زیر بغل کے بالوں کو بڑھانے سے جسم کے سارے حصے میں جوؤں کا پیدا ہونا پایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا کے تقریباً 7 لاکھ انسان اس قسم کی جوؤں کے مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے تحقیق اور تجربہ کیا ہے کہ یہ جو دیں عام پیوں کی نسبت سائز میں بے حد چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی جوؤں کی بیماری لگتی ہے تو انسان کے علم میں نہیں ہوتی کہ اس بیماری نے کس طرح جنم لیا ہے۔ شروع میں انسان کو متاثرہ جسم کے حصے میں خارش ہوتی ہے اور انسان کا جسم متاثرہ جگہ سے سرخ یا نیلا دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون نے بتایا ہے کہ اس بیماری میں پیدا ہونے والے پیوں کا سائز تقریباً 5 ملی لیٹر ہوتا ہے۔ ان پیوں کی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، ان کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ ایک مادہ پیسوں ہر روز کا تقریباً 1 انڈا دیتی ہے۔ جسم کے جس حصے میں یہ جوؤں انڈا دے دیتی ہے وہاں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خارش کرنے سے جسم کا متاثرہ حصہ سرخ پڑ جاتا ہے
جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت کافی اوپر بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون کے مطابق اس بیماری کا حل بہت ہی آسان سا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کیمرون سے اس مسئلے کا حل پوچھا گیا تو اس نے کہا ہے کہ اس بیماری کا حل بہت ہی آسان سا ہے۔ لیکن حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جب ڈاکٹر کیمرون سے اس مسئلے کا حل پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے زیر ناف بالوں کو زیادہ نہ بڑھنے دیں۔ 40 دن کے بعد ان میں بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں کرتا وہ اس بیماری میں ایک دفعہ لازمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں میں جوئیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے جسم پر پھیل جاتی ہیں۔ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، جسے آج کی جدید سائنس اب سے تسلیم کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے ایک انسان مجھ سے آسمانوں کی باتیں معلوم کرتا ہے۔ وہ اپنے ناخنوں کو پرندوں کے ناخنوں کی طرح بڑے بڑے رکھتا ہے۔ بڑے بڑے ناخنوں میں میل کچیل چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان پاک صاف نہیں رہ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چند دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما نہ ہوئے تو ہم میں سے کافی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت جبرائیل علیہ السلام چند دن سے تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے صحابہ اکرام، جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس اس لیے تشریف نہیں لے کر آ رہے کہ تم میں سے چند لوگ اپنے جسم کی صفائی کرنے میں تاخیر کر رہے ہو۔ تم ناخن نہیں تراشتے، بالوں کی صفائی کرنے میں تاخیر کرتے ہو، مسواک وقت پر نہیں کرتے ہو۔ دین اسلام میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ناخنوں کی صفائی، زیر ناف بالوں اور بلغوں کی صفائی کرنے میں تاخیر مت کریں۔ اسلام میں صفائی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ دین اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ صفائی کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا ہے کہ جسم کی صفائی کے بغیر نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور عبادت ایسی ہے جو پاک ہونے کے بغیر کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان مونچھیں نہیں کاٹتا، زیر ناف بال اور بغلوں کی صفائی نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ زیر ناف بالوں اور بغلوں کے بالوں کا بڑھ جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے انتہائی خطرناک بیکٹیریا جنم لیتے ہیں جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں۔ جو انسان زیر ناف اور بغلوں کی صفائی وقت پر کرتا ہے تو اس کے جسم میں بیکٹیریا پیدا نہیں ہوتے۔ جو انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں کو وقت پر نہ کاٹنے سے اس میں پسوں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ان بیماریوں کو جنم دیتے ہیں جس کا ذکر ڈاکٹر کیمرون نے کیا ہے۔ زیر ناف بالوں کی صفائی کی حد ناف کے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جسے پیروں کی ہڈی نہ ملے اس کے لیے زیر ناف بالوں کے مصداق وہ بال ہیں جو ناف کے نیچے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اس طرح خصیتین اور ان کے نیچے جو بال ہوتے ہیں یعنی دبر تک، وہ بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ صفائی کا ایک نہایت ضروری حصہ ہے۔ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کرنا چاہیے۔
جسم کے غیر ضروری بالوں کو ہفتے میں ایک بار صاف کرنا سب سے افضل، 15 دن بعد صاف کرنا مباح یعنی اوسط، اور 40 دن کے اندر ایک بار کرنا ضروری ہے۔ 40 دن کے بعد کوئی عذر قبول نہیں، اس کے بعد انسان وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 40 دن سے زائد عرصہ کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا کرنے والے کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور وہ سخت گنہگار بھی ہوگا۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کو وقت پر نہ صاف کرنے سے انسان کا جسم ناپاک رہتا ہے۔ انسان تو اپنی طرف سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ناپاک ہے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو وہ ثواب حاصل کرنے کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا جسم پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔